السلام علیکم دوستو. آج کے اس زوم ان سیشن میں ہم کچھ ذکر کریں گے روسی یوکرین تنازع اور اس سے عالمی منڈی میں تیل اور گیس کی قیمتوں پہ کیا اثر ہوا، روس کو کیا نقصان ہوا اور جن ممالک نے پابندیاں لگائی تھیں انہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جب فروری میں روس نے یوکرین پر فوج کشی کی تو اس کے فوراً بعد یورپی ممالک نے پابندیاں لگائیں اور اکثر ممالک اس بات پہ اتفاق کیا کہ وہ روس سے اپنے تیل اور گیس کی درآمدات میں بتدریج کمی کریں گے. بلکہ نیٹو کی نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمام وہ ممالک جو روس سے تیل اور گیس درآمد کر رہے ہیں وہ بتدریج کم کرنے کے ساتھ ساتھ اس سال میں 15% درآمدات کم کریں. اب برطانیہ نے اس میں پہل کی. انہوں نے روس کے سرکاری حکام، سرکاری کمپنیوں، ان کے کاروباری بڑے گروہ ہیں، ان کے ساتھ جتنے بھی جڑے ہوئے لوگ تھے، خاص طور پہ مالیاتی ادارے روس کے تھے، ان کے اوپر پابندیاں بے شمار لگا دی. اس طرح وہ لوگ جو کہ خود برطانیہ کے اندر روس سے آ کے انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہوئی تھی ان کو بھی انہوں نے ٹارگیٹڈ پابندیاں لگائیں. اس طرح جرمنی نے بھی، جو کہ روس سے اپنی گیس اور تیل کی تقریباً 1/3 ضروریات پوری کرتا ہے، آہستہ آہستہ درآمدات میں کمی کی، بلکہ ان پابندیوں میں پیش رہا. اور اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن تھی، اس کی سرٹیفکیشن نہیں کی. یعنی دوسری پائپ لائن بن رہی تھی. پہلے نارڈ اسٹریم 1 ہے جس کے ذریعے روس سے جرمنی کو اور یورپ کے کچھ دوسرے ملکوں کو گیس جا رہی تھی. اس پہ قدغن لگی، مطلب اس میں کمی ہوئی گیس سپلائیز میں. پھر نارڈ اسٹریم 2 جو ہے وہ بھی فعال نہ ہو سکی. اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ برطانیہ کو اپنے تاریخ کی بدترین مہنگائی کا سامنا ہے، کیونکہ ان کو مہنگے ذرائع سے خاص طور پہ گیس خریدنی پڑ رہی ہے. اس طرح جرمنی توانائی کے بحران سے اس وقت دوچار ہے. مہنگائی تو وہاں بھی ہے، لیکن توانائی کا بحران یہ ہے کہ گیس آئے گی کہاں سے. LNG یا LPG وہ مہنگے ذرائع سے اب ان کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک نئے بحران کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا. رفتہ رفتہ جوں سردی میں موسم سرما شروع ہوگا اور سردی میں اضافہ ہوگا تو ظاہر اس کے ساتھ ضروریات بھی بڑھ جاتی ہیں. دوسری طرف یورپی یونین کے کچھ رکن ممالک ہیں، ان میں پولینڈ اور ہنگری پیش ہیں. ان دونوں ملکوں کا بہت زیادہ انحصار ہے روسی گیس اور تیل پر. اور اگر صرف ہنگری مثال کے طور پہ اگر اس نے گیس کی درآمد بند کر دی روس سے تو اس کی ترقی کا 6% اس کی پیداوار جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی. لہٰذا انہوں نے، ان دونوں ملکوں نے، پولینڈ اور ہنگری نے انکار کیا ہے کہ وہ پابندیوں کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کے پاس چوائس ایک تھی کہ یا تو وہ بڑے ممالک کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے پابندیوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے ہی عوام ملک کا نقصان کریں، مہنگائی میں اضافہ ہو، مہنگے ذرائع سے گیس اور تیل خریدیں، یا پھر اپنے عوام کے اقتصادی معاشی مفادات کے تحفظ میں وہ روس سے تیل اور گیس کی درآمد کا سلسلہ جاری رکھے. اب اس میں بنیادی مسئلہ ہوا یہ کہ یورپ کا یہ الزام تھا کہ روس گیس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. لیکن روس کا جواب کیا تھا؟ وہ یہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک ایک ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں روس کے پڑوس میں اور یوکرین جیسے بڑے ملک میں، جس کو روس اپنے نہ صرف اقتصادی بلکہ سیکورٹی مفادات کے بھی خلاف سمجھتا ہے. اور اگر یہ ممالک یوں ہی روس کے سیکورٹی مفادات کو نظر انداز کرتے رہیں گے اور اس کے پڑوسی ممالک کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے روس مخالف پالیسیاں اختیار کرنے میں، تو روس خاموش تو نہیں بیٹھے گا، اس لیے کہ اس نے بھی اپنی کوئی حکمت عملی ترتیب تو دینی ہے. اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو یوکرین پر حملہ آور ہونے سے پہلے روسی قیادت نے اپنی تمام کیلکولیشنز کر لی تھی. ان کو اندازہ تھا کہ مغربی ممالک کا رد عمل کیا ہوگا، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس وقت روسی کرنسی روبل بڑی مستحکم ہو چکی ہے. اس کا قدر میں کافی اضافہ ہو گیا، کیونکہ روس نے مشروط کر دی تھی اپنی تیل کی پیمنٹس
روبل کے ساتھ تیل اور گیس کی پیمنٹس. اس کے خریداروں میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اس کو نئے خریدار ملے ہیں, نئی مارکیٹس ملی ہیں. اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ خود بھارت اور چین نے گزشتہ 3 مہینوں کے دوران روس سے کوئی تقریباً 28 ارب ڈالر مالیت کی تیل اور گیس خریدا ہے. یعنی 2 ملکوں نے مل کے کئی یورپی ممالک جرمنی سمیت ان کی کمی فی الحال پوری کر دی ہے. اور دونوں ممالک نے یعنی بھارت اور چین نے کوئی 19 ارب ڈالر صرف کیے ہیں روسی تیل اور گیس پہ, جبکہ بھارت نے تقریباً 9 ارب ڈالر. اور اس کے ذریعے دونوں ملکوں نے خود کو ملک کے اندر انرجی کرائسس سے بچایا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نسبتاً سستے داموں گیس اور تیل ملے, اور اس کی وجہ سے ان کو افراط زر جو کہ بین الاقوامی طور پہ ایک اس وقت فنومینا بنا ہوا ہے, اس سے خاصی حد تک ان کو بچنے میں مدد ملی ہے. ایک اور بڑا مسئلہ جو کہ ابھی دیکھنے میں آیا بین الاقوامی سطح پہ وہ یہ تھا کہ یورپی یونین خود بھی بٹی ہوئی ہے روس سے تیل اور گیس کی درآمدات پہ, چونکہ تقریباً 21 ممالک ہیں جن کا مکمل یا جزوی طور پہ انحصار رہا ہے روسی درآمدات پہ. اور جیسے ہم نے پہلے کہا کہ پولینڈ اور ہنگری نے تقریباً انکار کیا ہے کہ وہ باقی ممالک کا اس میں ساتھ نہیں دیں گے. تو اب بات یہ ہے کہ جو جیو اسٹریٹجک ایک جنگ ہے, اس میں امریکہ اور اس کے جو بڑے اتحادی ہیں برطانیہ, جرمنی, فرانس, اسپین, انہوں نے اس کا ساتھ تو دیا ہے کہ بھئی یوکرین پہ حملہ آور کیوں ہوا روس, لیکن اس کی دوسرا بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ ان ملکوں میں ایک انرجی بحران پیدا ہو گیا ہے اور افراط زر میں اضافہ ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف خود IMF کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو توقع تھی کہ روس پہ پابندیاں لگنے کے بعد اس کی آمدنی میں کمی ہوگی اور اس کی برآمدات متاثر ہوں گی, اندازے اس کے برعکس ثابت ہوئے ہیں, نتیجہ اس کے برعکس ثابت ہوا ہے. IMF اور بڑے غیر ملکی مالیاتی اور فورکاسٹنگ کے ادارے ہیں, ان کے اندازے غلط ہوئے اور روس کی آمدنی پہ کوئی فرق نہیں پڑا. صرف یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے اس میں اس کو رسائی حاصل نہیں ہے, اس سے کاٹ دیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے اس نے اپنا رخ بھارت, چین اور افریقہ کی طرف موڑ دیا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں یہ تنازع کیا رخ اختیار کرتا ہے, کیونکہ اندازہ یہی ہے کہ یوکرین میں روسی فوجی ایکشن ابھی جاری رہے گا. اگر وہ جاری رہے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر پابندیاں بھی لگی رہیں گی. ان پابندیوں کے اثرات یہ بڑے ممالک کس حد تک برداشت کر پاتے ہیں, کب تک وہ انتظار کریں گے, یہ ابھی دیکھنا باقی ہے.